الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اپنی قدرت سے بنائی ہے اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف اور سب سے بڑا بنایا ہے. قرآن کریم نے اس کی بزرگی بیان کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی دنیا میں انسان کو قابل احترام، قابل اکرام، قابل تعظیم، تمام مخلوقات میں افضل، اشرف، اعلیٰ، اونچا بنایا ہے. اور مخلوقات میں چونکہ انسان سب سے افضل ہے، اس لیے اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے دنیا میں انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے. جس پر انسان کی محنت لگتی ہے اس سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے. اللہ نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو چیزوں کے لیے نہیں بنایا بلکہ چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں. انسان کو کھانے کے لیے نہیں بنایا بلکہ کھانا انسان کے لیے بنایا ہے. دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے انسان نہیں بنایا گیا بلکہ ہر چیز انسانوں کے لیے بنائی گئی. اور جب آدمی کسی چیز کو کسی مقصد کے تحت بناتا ہے یا حاصل کرتا ہے تو اس سے فطری طور پر محبت ہو جاتی ہے. جیسے دنیا میں آپ کمائی اور باپ کمائی کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک آدمی مال اپنی محنت سے کمائے اور ایک بغیر محنت کے حاصل ہو، اس کو دونوں میں فرق ہوتا ہے. درد آدمی کو اسی مال کا ہوتا ہے جس پر اس کی محنت لگتی ہے. بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بچے کی سوسائٹی خراب ہو گئی. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا جو فضول خرچی کرنے والے لوگ تھے. باپ نے بہت سمجھایا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، تو باپ نے اس کو پابند کیا کہ بیٹا تم جو چاہو کرو، لیکن ایک بات کا دھیان رکھو کہ مجھے 1 روپیہ تم کہیں سے روزانہ لا کر دے دیا کرو. گاؤں کا رہنے والا تھا، کھیتی ہوتی تھی، گاؤں میں کنواں بھی تھا. بچہ چونکہ پابند ہو گیا تھا کہ 1 روپیہ ابا کو دینا ہے لا کر، کبھی اماں سے لے لیا، کبھی بہن سے لے لیا، کبھی بھائی سے لے لیا، کبھی چچا سے لے لیا، کبھی ماموں سے لے لیا. جب بھی بچہ روپیہ لے کر آتا
ابا کہتے جاؤ یہ برابر میں کنواں ہے، اس میں ڈال دو جاتے. بچہ بغیر ہچکچاہٹ کے وہ روپیہ کنویں میں ڈال دیا کرتا تھا. جب بہت دن اسی طرح ہو گئے تو اس زمانے میں 1 روپیے کی بڑی قیمت ہوتی تھی. لوگوں نے 1 دفعہ دے دیا، 2 دفعہ دے دیا، سب کا نمبر 1 مرتبہ سے 2 مرتبہ، 2 مرتبہ سے 3 مرتبہ آ گیا. اب لوگوں نے دینا بند کر دیا. کہاں تک دیں؟ آخر ایک دن اس کو کسی نے روپیہ نہیں دیا تو اس نے یہ سوچا کہ باپ کو تو روپیہ دینا ہی ہے، لہذا کوئی کام کرو. لہذا اس نے حمالی کا کام کیا، کسی کا سامان اٹھا کر اس کو اس کے گھر پہنچایا. جب سامان اٹھا کر گھر پہنچایا تو ظاہر سی بات ہے روزانہ روپیہ مفت میں مل جاتا تھا، اور آج مشقت کے بعد ملا. جب باپ کے پاس لے کر آیا تو باپ نے معمول کے مطابق کہا کہ بیٹا جاؤ کنویں میں ڈال آؤ. تو بیٹے کے پیر لڑکھڑا گئے، کنویں کی طرف جاتے ہوئے قدم نہیں اٹھے. ارے بھائی کیا بات ہے، روز ڈال کے آتے ہو، آج کیا بات ہے، تم چل کر جا نہیں رہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا یہ روپیہ آج کا میں نے بڑی مشقت اور محنت سے کمایا ہے، میرا پسینہ بہا ہے. باپ نے کہا بیٹا ہماری کمائی تم دھڑلے سے لٹا رہے تھے اور بیجا خرچ کر رہے تھے، تمہیں احساس نہیں تھا. آج جب تم 1 روپیہ محنت کر کے کما کر لائے ہو، تمہیں آج احساس ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے کنویں میں ڈال دوں. حالانکہ تم نے کتنے روپیے کنویں میں ڈالے جو تمہیں بغیر محنت کے مل گئے تھے. یہ آپ کمائی اور باپ کمائی ہوتی ہے. اسی لیے اولاد کو دیندار بنانا ضروری ہے اور محنتی بنانا ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے اولاد کے ساتھ ہمدردی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی خوب محنت کر کے اولاد کے لیے کما کر دولت چھوڑ جائے، خوب بڑی جائیداد چھوڑ جائے، مکان چھوڑ جائے، دکانیں چھوڑ جائے، خوب ڈھیر سارا مال جمع کر کے ان کو دے جائے. یہ کوئی بڑی ہمدردی نہیں. ہمدردی تو یہ ہے کہ اولاد کو دیندار بنائے اور محنتی بنائے. اگر اولاد محنتی ہوگی تو محنت کر کے کما لے گی، اور اگر محنتی نہیں ہوئی تو آپ کتنا ہی کما کر اس کے لیے چھوڑ جائیں، چند دنوں میں چٹ کر جائے گی. اور محنت کا مزاج نہیں بنے گا تو پھر آدمی عمر کی ایک حد میں جب داخل ہو جاتا ہے اور محنت مشقت کی عادت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی محنت نہیں کر پاتا ہے. بہرحال مجھے تو یہ عرض کرنا تھا کہ جس طرح دنیا میں انسانوں کو اپنی محنت کی کسی چیز سے اور محنت سے حاصل کی ہوئی چیز سے ایک محبت ہو جاتی ہے، اس کا درد ہوتا ہے، اسے اپنی سمجھتا ہے. اللہ کو بھی اپنے بندوں سے پیار ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے. کائنات اس کے لیے بنائی گئی ہے. انسان کو بنانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام اپنے بندوں کے سپرد کیے کہ یہ کام تمہاری ذمہ داری ہے، اور کچھ ذمہ داری اللہ نے خود اپنے پر لے لی ہے. کچھ کام بندوں کے ذمے کیے ہیں اور کچھ کام اللہ نے اپنے ذمے لیا. بندوں کے ذمے کیا ہے کہ تمہیں میری اطاعت، فرما برداری اور بندگی اور عبادت کرنی ہے، یہ تمہارا کام ہے. اور میرا کام یہ ہے کہ تمہاری ہر ضرورت کو میں پوری کروں، یہ میری ذمہ داری. لہذا بندے کی ذمہ داری ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے کہ پوری دنیا کا خالق اور مالک ایک ہے،
اور وہی ہر نفع نقصان کا مالک ہے۔ ساری دنیا کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتی، کام نہیں کر سکتی۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ ہر چیز، کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ کوئی چیز نہ زمین کی تہ میں اور نہ آسمانوں کے اوپر، نہ سمندروں کے بالکل گہرائی میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، یا اللہ کے حکم کے محتاج نہ ہو، یا اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے بغیر کچھ کر سکے۔ اس کا یقین کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کو ایک مانے اور ایسا مانے جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات میں ہے۔ یہ آدمی کے عقیدے اور ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننا اور تنہا ماننا کہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، وہ کسی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دنیا میں ہونے والے کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اللہ محتاج نہیں۔ جیسے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے چلایا ہے، بارشیں برسانے کا، ہر مخلوق کے روزی پہنچانے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کام سپرد کیے ہیں۔ جسے 4 مقرب فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ان میں سب سے بڑے ہیں، جن کا کام تھا فرشتوں اللہ کے پیغامات کو انبیاء علیہ السلام کے پاس لانا۔ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لاتے تھے، یہ جبریل امین کا کام تھا۔ اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کام کیا کہ وہ انتظار میں ہیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس دنیا کو ختم کرنے کا، تو وہ ایک پھونک ماریں گے اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ کام کیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ دنیا میں جتنی جاندار مخلوق ہے اس کی روح قبض کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لہذا ان کا کام یہ کام جب ان کے سپرد ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ نے ایسا کام میرے ذمہ کیا ہے کہ ساری دنیا مجھے برا کہے گی، لوگ مجھے کوسیں گے کہ جس کی روح قبض کروں گا وہ مجھے برا کہے گا، اس لیے کہ مرنا کوئی نہیں چاہتا، کسی کو مرنا پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، میں تمہارا نام بھی نہیں آنے دوں گا، بلکہ کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا لگا دوں گا کہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ملک الموت آئے تھے ہمارے آدمی کو لے گئے یا ہمارے آدمی کی روح لے گئے، بلکہ کوئی کہے گا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیسے انتقال ہوا، کوئی کہے گا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہے گا سائلنٹ اٹیک آ گیا، کوئی کہے گا گردے فیل ہو گئے، کوئی کہے گا برین ہیمریج ہو گیا، تمہارا نام نہیں آنے دوں گا، تم بے فکر رہو، حالانکہ کام ان کا ہے۔ ایسے میکائیل علیہ السلام کے ذمہ کام کیا کہ ساری جاندار مخلوق کو روزی پہنچانا، دنیا کا نظام تمہارے ہیں، بارشیں برسانا، کھیتیاں اگانا اور ہر جاندار مخلوق تک اس کی روزی پہنچانا ہی تمہارا ہے۔ تو یہ کام اللہ نے فرشتوں کے ذمہ کیے ہیں، لیکن اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ براہ راست جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہو جا تو ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی اور سبب کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی مخلوق کی ضرورت ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اور فرشتے بھی نہیں تھے تب اللہ نے سب کو پیدا کیا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ذات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ نہ انسان ہیں، نہ جنات ہیں، نہ فرشتے ہیں، کوئی نہیں۔ پھر دوبارہ زندگی ملے گی، قیامت قائم ہوگی، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو عرض میں نے کیا کہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، یہ ایمان کی طاقت اور اس عقیدے کو اپنے دل میں پیدا کرنا، رچانا بسانا، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری۔ اللہ کو ایک ماننا اور ایسا ماننا جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات اور قدرت میں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے ہر حکم کو پورا کرنا، اور بغیر چونو چرا کے کرنا۔ چونو چرا کا مطلب کیوں کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کیوں، ایسا کیوں۔ جیسے ایک مزدور ہوتا ہے اور مزدور آپ چوپٹی سے لے کر آئے اپنے کام کے لیے، تو وہ آپ اس سے کہیں کہ بجری چھاننا ہے تو بجری چھان دے گا، آپ کہیں کہ اینٹیں اوپر پہنچانی ہے تو وہ اینٹیں اوپر پہنچا دے گا، آپ اس سے کہیں کہ یہاں نیم کھودنی ہے تو وہ نیم کھود دے گا۔ اسے تو 5 بجے تک آپ کا کام کرنا ہے، جو کام آپ بتائیں گے۔ اگر کوئی مزدور یہ کہے کہ صاحب یہ اینٹیں آپ اوپر کیوں بھجا رہے ہو، یہ بجری آپ کیوں چھنوا رہے ہو، یہاں کھڈا آپ کیوں کھدوا رہے ہو، یہ بجری میں سیمنٹ آپ کیوں ملوا رہے ہو، کیا کہے گا آدمی؟ تیرا میرا مسئلہ بیٹھے گا نہیں تو روانہ ہو۔ نہ مزدور کہتا ہے کیوں، اور نہ آدمی برداشت کیوں کر سکتا ہے، کرتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، جب 5 بج جائیں گے آپ اپنا کام کرو گے تو آپ کی جو مزدوری ہم نے طے کی ہے وہ مزدوری آپ کو مل جائے گی۔ تو جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ آپ کو کرنا ہے، جب 5 بج جائیں گے تو جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ ہم کریں گے۔ اسی طرح اللہ نے کچھ کام بندے کے ذمہ کیے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو ماننا اور بغیر کسی کیوں کے ماننا، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز، رمضان آئے تو روزے رکھے، مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اللہ نے مال اور صحت دونوں دی ہے اور حج فرض ہو گیا ہے تو حج کرے۔ اللہ کے ہر حکم، اس نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے تو سچ بولے، جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے تو جھوٹ سے بچے، وعدہ خلافی کرنے سے منع کیا ہے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا حکم دیا ہے تو وہ کرے۔ بچے ہیں تو ماں باپ کی عظمت اور ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ ماں باپ ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، ان کی تربیت اور ان کے حقوق کی ادائیگی، یہ کام کریں۔ بیوی ہے تو شوہر کے حقوق، اور شوہر ہے تو بیوی کے حقوق، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے ذمے بتائی ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اور پھر کچھ کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، تم یہ کرو، باقی تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری، تمہاری روزی کی ذمہ داری، یہ سب میری ہے، تمہارے سارے کام بنانا یہ میرا کام ہے۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ کی پاک کتاب ہے، جس میں ذرہ برابر کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلے سپارے میں پہلی آیت میں بتایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ جتنے زمین پر جاندار مخلوق ہے
ان تک ان کی روزی پہنچانا یہ میری ذمہ داری، یہ کام میرا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے جو کام ہمارے ذمے کیا تھا ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، اور جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا وہ ہم نے خود اپنے ذمے لے لیا۔ روزی کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے رکھی تھی، وہ ذمہ داری ہم نے خود نے لے لی۔ اور آدمی تصور کرتا ہے میں کماؤں گا تو کھاؤں گا، محنت کروں گا تو مجھے ملے گا، اور جتنی زیادہ کروں گا اتنی زیادہ ملے گی۔ آپ دیکھو آدمی اپنی روزی کو بڑھانے کے لیے کچھ کام کرتا ہے۔ پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ اوقات بڑھا دیتا ہے کہ میں وقت بڑھا دوں گا تو میری روزی بڑھ جائے گی۔ تو روزی بڑھانے کے لیے اپنے اوقات بڑھا دیتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے، اور 4 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے۔ یہ 8 گھنٹے جو ہم نے طے کر رکھے ہیں، مزدور کی مزدوری 8 گھنٹے، دکاندار 8 گھنٹے کھولے گا، ڈیوٹی 8 گھنٹے، یہ سب ہمارے طے کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں۔ نہ اللہ نے قرآن میں کوئی طے کیے ہیں کہ دن بھر 8 گھنٹے کام کرنا ہے، نہ اللہ کے نبی نے حدیث میں طے کیے ہیں کہ تمہیں 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے کام کرنا ہے۔ یہ تو سب ہمارے طے کیے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ تو مقدر کی روزی اس طرح دے دیتا ہے کہ میں بہرحال عرض کر چکا ہوں، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ استنجا کرنے تشریف لے گئے۔ چونکہ اس زمانے میں بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے تھے، جنگل دور جاتے تھے، آڑ کے اندر درختوں کے یا ٹیلوں کے بالکل آڑ میں جا کر استنجے سے فارغ ہوتے تھے، جس طرح آج بھی دیہاتی لوگ جاتے ہیں جنگل میں۔ اس طرح جب وہ استنجے سے فارغ ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چوہے نے ان کے سامنے لا کر اشرفی رکھ دی، اور ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، 17 اشرفیاں ان کے آگے لا کے رکھ دی۔ جتنی دیر میں وہ اپنی استنجے سے فارغ ہوئے، اس نے ایک خالی تھیلی بھی لا کے رکھ دی۔ انہوں نے تھیلی کے اندر 17 اشرفیاں ڈالی، اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کی۔ اللہ کے نبی ایسا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے روزی ہے، اسے استعمال کرو، حلال روزی اللہ نے دی ہے۔ تو روزی تو اللہ تعالیٰ استنجے سے فراغت کے اندر جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں مل جاتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے غلام کو ساتھ لے کر جنگل گئے، کیونکہ جانوروں کا بھی خطرہ، دشمن کا بھی خطرہ، جنگل میں استنجے سے فارغ ہونے جا۔ وہ ٹیلے کے آڑ کے اندر، درخت کے آڑ کے اندر استنجے سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھ گئے، اور اونٹ پر بیٹھ کر گئے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ غلام جانتا تھا کہ اونٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، اونٹ بیچنے اور خریدنے کا۔ ایک آدمی آیا کہ یہ اونٹ بیچنے کا ہے، کہ ہاں بیچتے تو ہیں لیکن مالک ابھی نہیں ہے، کہ کوئی بات نہیں، آپ اس کو بیچو گے؟ کہ ہاں بیچ دیں گے۔ اس غلام کو پتا تھا کہ اتنے کا بکتا ہے، اتنے کا اونٹ۔ انہوں نے ایک دم آواز دے کر کہا اپنے مالک سے کہ یہ آدمی آیا ہے خریدار، اور یہ اونٹ اتنے کا مانگ رہا ہے، میں نے جو قیمت بتائی تھی تیار ہے دینے کو۔ انہوں نے، چونکہ استنجا کرنے کے موقع پہ بات نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے بس اتنا سا کہہ دیا غلام سمجھ گیا، اور غلام نے اس کو بیچ دیا، اور پیسے مل گئے، اور نفع کے ساتھ ملے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کو ایک میں روزی مل جاتی تھی، اور ہمیں بس کیا بتائیں، کما کر بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم تو جتنا اللہ دیتا ہے اس پر بھی ناشکری کرتے، ناشکری کرتے۔ اور کیسی ناشکری ہو، یعنی وہ دے رہا ہے اس کے باوجود شکر گزاری نہیں۔ رف خرید کر لائے، 2-4 آدمی کو دکھایا، لوگوں نے کہا کہ صاحب اس میں تو 5 لاکھ کا نفع ہوگا، آپ بناؤ اس کو۔ سارا خرچہ ورچہ نکال کے آپ کو 5 لاکھ کا نفع ہوگا۔ اب آدمی نے کہا بہت اچھی بات ہے، ذہن میں بیٹھ گیا 5 لاکھ روپے کا نفع۔ اب آدمی نے اس کو بنایا، بنانے کے بعد میں مال بکا تو بجائے 5 لاکھ کے 3 لاکھ کا نفع ہوا۔
سارا خرچہ ورچہ نکالا۔ اب آدمی کا منہ لٹکا ہوا، کسی نے پوچھا صاحب کیسی بیٹھی کھڑ؟ کہ صاحب نقصان ہو گیا۔ نقصان ہو گیا؟ کہ صاحب ہاں 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ حالانکہ 3 لاکھ کما لیے، لیکن ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ 5 لاکھ ہونے چاہیے اس میں۔ اللہ نے 3 لاکھ دے دی، اس پر شکر نہیں ہے، لیکن جو ایک تصور میں آ گیا تھا کہ اس میں 5 لاکھ ملیں گے، وہ 2 لاکھ کم ہو گئے، تو اسے کہہ رہا ہے صاحب گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، مزہ نہیں آیا، جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا۔ یعنی 3 لاکھ ملنے پر بھی شکر نہیں۔ صحابہ تو سوکھی روٹی کھا کے اور جو کی روٹی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا کر شکر کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آفر کیا گیا، آپ اگر کہیں تو مکے کے سارے پہاڑوں کو سونے اور چاندی اور پنے اور مانک کا بنا دیا جائے، زبرجد زمرد کا بنا دیا جائے، اور یہ نہیں جہاں آپ جائیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت نہ کھاؤں اور بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ ہم تو میٹھی میٹھی سنتیں یاد رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے بھوکے رہنے کی سنت کو بھول جاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، حضرت کھانا میٹھے سے شروع کریں نمکین سے شروع کریں؟ ہے نا، میٹھا بھی ہوتا ہے نمکین بھی ہوتا ہے، تو آدمی کوئی مولوی بیٹھا ہو دسترخوان پہ تو کہتے ہیں صاحب میٹھا پہلے کھائیں کہ نمکین پہلے کھائیں، کہاں سے شروع کریں؟ تو فرمانے لگے ارے بھائی تم تو یہ پوچھتے ہو کہ میٹھا کھانا پہلے سنت ہے یا نمکین کھانا، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا سنت ہے اور ایک وقت بھوکے رہنا سنت ہے۔ اس پر کون عمل کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کبھی پوری زندگی میں ایک دن میں 2 وقت جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اس سنت کو ہم سب بھول جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کچھ کام ہمارے ذمے کیے ہیں، اس کی بندگی اور عبادت، اور بندوں کو اور ہمیں روزی پہنچانا اپنے وقت پر، یہ اللہ نے ہمارے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے۔ یہ کام اللہ کا ہے۔ اللہ جب بندہ بندگی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ مقدر کی روزی عافیت کے ساتھ برکت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو وہ کام جو اللہ کے ذمے ہیں وہ اپنے ذمے نہیں لینا چاہیے، بلکہ وہ اللہ کا کام ہے ہمیں روزی پہنچانا۔ ہمارا کام تو یہ ہے ہم مقصد کے درجے میں اللہ کی بندگی، اطاعت، اس کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے رہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔